السلام علیکم دوستوں، سعد رضوی اور انس رضوی صاحب کے متعلق بہت اہم اور بہت بڑی خبر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ سعد رضوی صاحب کو اور انس رضوی صاحب کو 5 ماہ سے غائب کیا گیا۔ آخر سعد رضوی اور انس رضوی کہاں ہیں اس وقت؟ کیوں ان کو سامنے نہیں لایا گیا؟ کیوں عدالت میں پیش نہیں کرتے؟ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانا ہے، لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، سعد رضوی صاحب کو 5 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ سعد رضوی اب بھی میدان میں نہیں ہے۔ آخر سعد رضوی صاحب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں سامنے لاتے؟ وجہ یہی ہے کہ 5 ماہ سے لے کر آج تک حکومت اس بات پر ڈٹی ہے کہ سعد رضوی صاحب کے سامنے کچھ شرائط رکھی جائے، اور اس کے بعد سعد رضوی صاحب کو سامنے رکھ کے شرائط رکھ کے سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ لیکن وہ شرائط جو سعد رضوی ابھی تک نہیں مان رہا ہے، کیونکہ حکومت چاہتا ہے کہ سعد رضوی صاحب سے وہ شرائط منوائے جو تحریک لبیک پاکستان کا مقصد اور ان کا منشور ہے۔ آخر سعد حسین رضوی صاحب کہاں ہیں اور کیوں نہیں سامنے لاتے؟ حکومت اس بات سے بہت پریشان ہے کہ سعد رضوی آخر کیوں بات نہیں مان رہا۔ وہ سعد رضوی جو 30 سالہ نوجوان ہے، وہ آج تک بات نہیں مان رہا، اور حکومت اس کوشش میں لگی ہے کہ سعد رضوی صاحب سے وہ باتیں منوائے، وہ شرائط منوائے، تاکہ سعد رضوی صاحب کی جماعت کے اندر کچھ تخفیف پیدا ہو۔ یعنی وہ جماعت اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ناموس رسالت یا اس طرح کوئی ختم نبوت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے روڈوں پر TLP ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حکومت پریشان ہے کہ آئندہ یہ جماعت اگر ہم ان کو رہا بھی کریں، آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، یعنی یہ روڈوں پر نہ نکل آئے، ان کی جو طاقت ہے ان کو کم کیا جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ سعد رضوی ایک ضدی انسان ہے، اور سعد رضوی مانتا نہیں ہے۔ 5 ماہ سے لے کر آج تک 5 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن سعد رضوی نہیں مان رہا، ان کا بھائی نہیں مان رہا، اور قائدین نہیں مان رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے منشور سے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہم اس نظریے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے، اور ہمارا یہی مشن ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سعد رضوی 5 ماہ پہلے ہی بھاگ چکے تھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ بھاگنے کی کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اب بھی سعد رضوی ایجنسیوں کی تحویل میں ہے۔ دوستو سعد رضوی اور انس رضوی ایک دونوں نوجوان برادران جو اب اس وقت امت مسلمہ کا لیڈر بن چکے ہیں، کیونکہ ختم نبوت پر باقی کوئی لیڈر بات نہیں کرتے، صرف ان جماعت کے علاوہ۔ یعنی تحریک لبیک ہی ہے جو ختم نبوت پر بات کرتے ہیں، اور تحریک لبیک ہے جو دین اسلام پر بات کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا یہی چاہتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کو آج تک نہ جھکا سکے اور نہیں جھکا سکے گا، کیونکہ ان کا مشن بالکل واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دین اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں، اگر ہم میدان میں آئیں گے بھی تو ہم وہ شرائط نہیں مانتے جو آپ ہمیں شرائط رکھتے ہیں۔ وہ شرائط کون سے ہے کہ سب سے پہلے تو سعد رضوی صاحب کو یہ شرط رکھ دیا گیا کہ آپ نے ختم نبوت کے لیے نکلنا ہے تو دھرنا نہیں دینا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح باقاعدہ کرو گے، آپ پھر دھرنا نکالو گے، پھر ریلی نکالو گے، پھر روڈوں کو بند کرو گے، تو آپ کی رہائی ناممکن ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، اب حکومت اس بات سے پریشان ہے کہ سعد رضوی صاحب کو تو ہم نے بند کیا ہوا ہے، وہ تو خاموش ہے، لیکن دوستو یاد رکھیے باقی جو کارکنان ہیں وہ اب بھی محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اب بھی میڈیا پر خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ تحریک لبیک کے وکلاء بھی، انہوں نے بھی آواز اٹھائی اور کہا کہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، انس رضوی اور باقی قائدین، ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ لیکن اس وقت بہت مشکلات تحریک لبیک کو مشکلات برداشت کرنی ہوگی، لیکن یہ تحریک لبیک کے قائدین کارکنان اس بات پر اب بھی ڈٹے ہیں کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بات مانے۔ اس لیے حکومت پریشان ہے، یا تو سعد رضوی صاحب کو رہا کرنا ہوگا حکومت کو، یا سعد حسین رضوی صاحب کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن یہ دونوں باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اگر حکومت نے سعد رضوی صاحب کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تو تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ میدان عمل میں آ رہے ہیں، اور ان کا اندازہ اب بھی سامنے اور واضح ہے۔ اگر حکومت نے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے اور اس کے بعد رہا بھی کریں گے تو حکومت اس بات سے ڈر رہی ہے کہ ہم سے مرید کے کا حساب لیا جائے گا، یعنی مرید کے میں جو آپریشن کیا گیا اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا، اور یہ بات سب کو خاموش اور پریشان کیے ہوئے۔ دوستو یاد رکھیے، یہی بات سب سے بڑی ہے کہ سعد رضوی صاحب کے کارکنان اب بھی محاذ سنبھالے ہوئے ہیں۔ وکلاء نے کہا کہ ہم عدالت میں بار بار عدالت میں یہ بات پیش کریں گے کہ سعد رضوی صاحب کو سامنے لائیں، میدان میں لائے جائیں، اور کارکنان بار بار ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے عید سے پہلے یا عید کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کے متعلق کوئی نئی خبر آ جائے۔ اب اس وقت جو شرائط رکھنے کو تیار ہیں، یعنی
یعنی حکومت یہ بات چاہتی ہے کہ ہم سے کچھ لے اور ہمیں کچھ دے، یعنی ہماری کچھ باتیں مانے اور ہم تحریک لبیک کی بات مانے۔ لیکن دوستو سعد رضوی ایک نوجوان نڈر اور ایک اتنا سخت اور اتنا مضبوط لیڈر ہے جو آج تک نہیں جھکا اور نہیں جھک سکے گا، کیونکہ تحریک لبیک کا مشن بالکل واضح ہے کہ ناموس رسالت پر پہرا دینا اور باقی دین اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا اور پاکستان کے اندر دین کو تخت پر لانا۔ اگر سعد رضوی صاحب میدان میں آ گئے تو سعد رضوی نے سب کچھ حساب لینا ہوگا، اور اب بھی تحریک لبیک کے کارکنان بار بار لگے ہوئے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو میدان میں لایا جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں سعد رضوی ایک نظریے کا نام ہے اور یہ نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو چاہیے کہ مذاکرات کے ساتھ بات کرے اور تحریک لبیک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ تحریک لبیک ایک سعد رضوی صاحب کا نام نہیں ہے، یہ تحریک لبیک ایک جماعت ہے، ایک نظریہ ہے، اور یہ نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات رہی کہ سعد رضوی تو کبھی بھی نہیں جھک سکتا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ان کے اوپر حملے ہوئے، اس کے بعد آپریشن ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا، 6 مہینے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ کیا یہ بتائے ہمیں کہ سعد رضوی صاحب کو جھکا سکے؟ کیا سعد رضوی صاحب سے وہ باتیں منوا سکے جو پہلے ان لوگوں نے گرفتار کیا؟ لیکن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو پرامن طرف لے جائیں، ہم اپنے شہریوں کو تحفظ دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر رہنے والا بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، سب کے لیے تحفظ ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ مذاکرات کریں اور تحریک لبیک کے ساتھ وہ باقاعدہ مسائل حل کریں، تو اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ سعد رضوی صاحب کو آج تک نہ تو جھکا سکے، اور سعد رضوی صاحب کو وہ شرائط نہیں مانتا۔ سعد رضوی صاحب اسی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے، اور قائدین اس سے بھی جذبات میں آگے ہیں، اور رکن شورا جتنے بھی وہ سب ایک دوسرے سے آگے ہیں، اور اسی لیے چاہیے کہ تحریک لبیک کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور جو بات ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھ کر کریں، تاکہ مستقبل کے لیے امن رہیں، پرامن رہیں، اور حکومت کو بھی یہ بات جاننی ہوگی، سمجھنی ہوگی تحریک لبیک ایک نظریہ ہے، اور سعد رضوی کبھی نہیں جھکے گا کسی کے سامنے۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، آئندہ بھی دیکھیں گے کہ سعد رضوی 5 ماہ تک نہیں جو جھک سکے، اس کے بعد کس طرح جھکے گا، یہ ضروری بات ہے۔ دوستو ہمارا کام تھا حق اور سچ بیان کرنا، باقی آپ لوگوں کا فیصلہ بھی ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا یہ تو آپ پر لازم ہے، تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔